پہ ہم اپنی بات کریں گے. اور کمیونیکیشن جو گیپ ہے مطلب ہم لوگوں کے درمیان جو آ رہا ہے انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے, اس کو کم کرنے کی جو آپ کوشش کی جائے گی. بہرحال پھر بھی میم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کی تاکہ ہم اس پہ اپنے مسائل پہ بات کر سکیں اور اپنے مسائل کو ریز کر سکیں. سو لسنرز, میں جس ایشو پہ آج بات کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آگے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی میں نا ریکگنائز نہیں کیا جاتا پوری طرح سے, آن نہیں کرتی ہمیں سوسائٹی. وہ رسپیکٹ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ سوسائٹی ہمیں اس طرح سے نہیں دیتی. اب میں اس کو مثالوں سے بھی ظاہر واضح کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید یہ کلیئر ہو سکے کہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو ایسے ہی بات ہی میں کر رہا ہوں. لسنرز, اگر ہم اپنی اس سوسائٹی کا کمپیریزن کریں دوسری سیولائزڈ نیشنز کے ساتھ, ڈیولپڈ کنٹری کو چھوڑ دینا, کنٹری کو چھوڑ دیں, اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز لائک ساؤتھ افریقہ کی بھی بات کریں نا, تو اس میں بھی آپ یقین کریں کہ جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں نا, خاص طور پہ ویژولی امپیئرڈ, ان کے انوائرمنٹ کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ ایکسیسیبل کنسلٹنٹ ہائر کرتی ہیں تاکہ ماحول کو ایکسیسیبل بنایا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ویژولی امپیئرڈ ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل ہیں, وہ تمام تر چیلنجز کے باوجود اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے, بجائے ان کے لیے انوائرمنٹ کو ایکسیسیبل بنانے کے, ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں, ان کے لیے بیریئرز کریٹ کیے جاتے ہیں. اور ایک پرسیپشن انفارچونیٹلی سوسائٹی میں بلڈ ہو گئی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کیا کریں گے. آپ کے پاس بی ایس, ایم فل, ایون پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری ہے نا, تو جاب انٹرویو کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی پہلی پرسیپشن, پہلا سوال ہی آپ سے یہ کیا جاتا ہے, یار آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ کیا کر سکتے ہو. تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ سوسائٹی ہمیں آن نہیں کرتی. اچھا, اس میں آگے جو کچھ فیکٹرز ہیں, ظاہر ڈیپلی میری ٹیم کے لوگ بات کریں گے اس میں, لیکن میں کچھ چیدہ باتیں کرنا چاہوں گا. آئیے سب سے پہلے جو مین فیکٹر ہے جو ایجوکیشن ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ہم گجرانوالہ کی اگر بات کریں نا لسنرز, تو گجرانوالہ میں مڈل کے بعد اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے لائک میٹرک, انٹر یا گریجویشن کے لیے. آپ کو لاہور موو کرنا پڑتا ہے, لائک ویژولی امپیئرڈ کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا بڑا مسئلہ ہے گجرانوالہ کے لیے. اویئرنیس کمپین ہی نہیں چلائی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ایجوکیٹ کیا جا سکے اور فیسیلیٹیشن ہی پرووائڈ کی جاتی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں, لائک آج اسپورٹس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. لائک ظاہر ہے میں نے بات کی کہ سوسائٹی آن ہی نہیں کرتی. اب آن کیوں نہیں کرتی, کس لیے نہیں کرتی. اب دیکھیں سامعین, جو ایک سائٹڈ کمیونٹی ہے نا, اس میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے, میں ٹو بی آنسٹ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ میں جیلسی فیل نہیں کر رہا, لیکن میں حقیقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا کسی بھی کمیونٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنر کی بات ہے. اب سائٹڈ کمیونٹی میں سے اٹھ کے ایک بندہ سلور میڈل بھی جیتے نا, تو اس کو اتنی زیادہ اس کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن ریسنٹلی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کے لڑکوں نے ابسا ورلڈ بلائنڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیتا, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتا ہوگا. تو مسئلہ کیا ہے کہ آن ہی نہیں کرتی ہمیں سوسائٹی, ہمیں ڈفرینٹلی ایبل نہیں, شاید ڈس ایبل سمجھا جاتا ہے, جس لیے آن ہی نہیں کیا جاتا ہمیں سوسائٹی میں. اب چونکہ میں نے کہا کہ ڈیپلی ظاہر ہے میری ٹیم کے ممبرس بات کریں گے. اب جو آج کل بہت میجر ایک پرابلم ہے ان امپلائمنٹ کی, تھوڑی سی بات اس میں کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ کس طرح کی ناانصافی انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. ظاہر ایک شکوہ ہے نا 15-16 سال سے اس کمیونٹی کے ساتھ, میں مسلم بلائنڈ کمیونٹی کے ساتھ, تو جو آبزرو کیا ہے, جو نوٹس کیا میں نے, تو میرا دل کیا کہ آج آنیسٹلی بات کی جا سکے اس پہ. سامعین, اوور آل ہی ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو, گلوبلی بہت بڑا مسئلہ ہے, I can understand. لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ مزید بڑا بنا دیا گیا انفارچونیٹلی. وہ اس طرح کہ اسپیشل ایجوکیشن لسنرز ہمارا اپنا ادارہ ہے.
اب انصاف آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ایک بندہ جو 16 سال جس نے سرو کیا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں, 16 سال بریل اس نے سیکھی, اسپیشل ایجوکیشن کو دیے, اسپیشل ایجوکیشن سے پڑھا, لیکن جب بات آتی ہے جاب کی, جب انٹرویوز کی بات آتی ہے, جب ٹیسٹ کی بات آتی ہے, تو 14 سال جنرل ایجوکیشن میں گزارنے کے بعد 2 سال میں 1 سال میں بریل سائٹڈ لوگ سیکھ کے آتے ہیں, اور جب میرٹ پہ ہونے کے باوجود پریفرنس کن کو ملتی ہے؟ سائٹڈ لوگوں کو, بلائنڈ لوگوں کو وہاں پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ پھر خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ کا, یہ پھر ہمارے لیے میجر مسئلہ نہیں رہے گا, یہ میجر سے بڑا کرنل جنرل بن جائے گا. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو 3% جو ہے وہ کوٹا ہم لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے نا. تو اس میں کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ سامعین غور کیجیے گا اور انصاف کیجیے گا, اور اگر آپ کو بات آپ کے دل کو لگے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کے حوالے سے آواز اٹھائیں تاکہ اس مسئلے کا جو ہے وہ کوئی سولوشن نکلے, ورنہ ایسے تو یقین کریں بہت مشکل ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا ڈفرینٹ لیبل کوٹا کی. تو اس میں جو ہوتا ہے سامعین کہ جو ہماری ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, لائک ڈفرینٹ لیبل, اس میں فزیکل ہیں, اس میں ڈیف اینڈ ڈمب ہیں, ان کو پریفر کیا جاتا ہے. اب لیٹ سپوز کہیں پہ 3 ڈفرینٹ سیٹس ہیں ڈسیبل لوگوں کی, تو یقین کریں اس ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ نہیں مانگتے, ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں. اس ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یقین کریں ہمیں میڈم کبھی کبھی سڑکوں پہ اتنا زیادہ پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ بارش کے باوجود ہماری کوئی آواز نہیں سنتا. تو بس میں اپنی بات کو ظاہر ہے ٹائم کی مجھے خیال کرنا ہے, ٹائم ٹیبل کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, اور بھی لوگوں کو بات کرنی ہے. تو اگر میں اپنی بات کو سمرائز کروں تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم ڈفرینٹلی ایبل ضرور ہیں, ہمارا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو آپ جیسے نہیں ہیں. لہٰذا ہم سوسائٹی سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ رسپیکٹ, وہ ڈگنیٹی جو آپ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں وہ ہمیں بھی دیجیے, اور وہ رائٹس جو ہمارے بنتے ہیں کم سے کم وہ تو ہمیں دیجیے اور ہمیں آن تو کیجیے. تھینک یو سو مچ.